کیا تعطل کیوں آ رہا ہے یہ ڈائیلاگ میں، جبکہ اتنی تیاریاں اور کمٹمنٹس اور سب کچھ ہو رہا تھا، اور وینس صاحب کو دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا اسلام آباد کے لیے. تو یہ کیا آپ کے خیال سے رکاوٹ درپیش ہے اس وقت اس پروسیس میں؟ رضا، بلانے کا شکریہ. وہ دیکھیں، آپ نے بات شروع کی نا کہ کہانی میں ایک موڑ آ گیا ہے. دیکھیں، کہانی تو اسی موڑ پہ کھڑی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں سامعین جو ہیں ہم سب، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ پہلی ملاقات کے بعد جب دوسری ملاقات کا شور مچا تو یہ کہ کوئی ہو ہی جائے گا. اچھا، اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی بہت سارے ایئر کرافٹ جو ہے امریکی وہ فلائی ان کر رہے ہیں. ڈان کی سٹوری ہے کہ جی پاکستان امید لگا کے بیٹھا ہے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کسی پوائنٹ پہ آئے گا. دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت آئے گا جبکہ کوئی ڈیل ہوگی. اور بات یہ ہے کہ معاملے اتنے پیچیدہ ہیں، نیوکلیئر کو لے کے، ہورمز کو لے کے، لیبنان کو لے کے، سینکشنز کو لے کے، اتنے لیئرز ہیں مسائل کے. پھر پلیئرز کتنے ہیں، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے. سو اتنی ملٹی لیئرڈ یہ مسئلہ ہے کہ ایک دن میں تو ویسے بھی نہیں ہونا تھا. یہ تو ملٹیپل ٹاکس ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ ٹاکس ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہر ٹاکس میں کوئی نہ کوئی پروگرس ہوگی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. اچھا، آپ کا جو سوال ہے کہ کیوں اس وقت رک گئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جی وہ جو ہم نے سر اپنا مٹی میں بگلے کی طرح چھپایا ہوا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بس آئے ہیں تو کچھ ہو ہی جائے گا. بہت پیچیدہ ہیں اور یوں ہوگا بھی نہیں. اور اسپیشلی اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر ڈویژن ہے. میرے خیال میں امریکہ کے اندر ڈویژن نہیں ہے، ٹرمپ ایک پولیٹیکل ڈیل میں انٹرسٹڈ ہے جو وہ جا کے دکھا سکے کہ دیکھو جی یہ میں امن کرایا اور میں نے پیچھے دھکیل دیا ہے ایران کو، اور ایران سے فلانی باتیں منوا لی. ایران میں آن دی ادر سائڈ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایرانین سٹیٹ نہ کہ جو آپ نے مار پیٹ ان کی جو ان کی لیڈرشپ کو مار وار دیا، اب اٹس نو لانگر اے سینٹرل اسٹیٹ. ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اور ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، اپنا خیال ہے کہ بھئی کیا ہونا چاہیے، کیا نکلنا چاہیے. دیکھیں، ڈومیسٹک آڈینس دونوں کی امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے. تو ایک طرف سے تو وہ پریشرز اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دکھانا نہیں چاہتے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کہ جی ہم ہار گئے. میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان کی کوئی پتہ نہیں کون سی جنگ تھی، نہیں جنگ کے بعد جب پرویز جو ہے مشرف، پرویز الہی کی جب گورنمنٹ تھی پنجاب میں، تو جی تب تذکرہ ہوتا تھا کہ جی کوئی ایسی چیز کہ بھئی ون ون. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ون ون کے فارمولا پہ بلیو نہیں کرتی، ون لوز کے اس پہ کر رہی ہیں. امریکہ بھی کہتا ہے کہ لگے میں نے ون کر لیا، اگلے نے گھٹنے ٹیک لیے. بس جی ایران یہی. کہتا ہے کہ جی ہم نے ون کر لیا ایکچولی اور ان سے کنسیڈ کروا لیا. نیوکلیئر کا بہت ٹرکی ایشو ہے. یہ نہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جب جے سی پی او تب سے ایرانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم اپنا جو ویپن گریڈ ہے یورینیم ہم دینے کو تیار ہیں انڈر آئی اے ای اے سیف گارڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے اگینسٹ ہم پھر ایک بینک میں ہم رکھیں گے، اس کے اگینسٹ ہم نکلوا جب بھی ہمیں چاہیے ہوگا سویلین پروگرام کے لیے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ بالکل اپنا دے دیں. رائٹ. سو بہت سارے ایشوز ہیں، پھر جی میزائل پروگرام ہے وغیرہ بالکل. وغیرہ. سو ایک کلاس کرنے دیں. ہاں سو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ یہ
ہرمز کا کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ نے کر لیا، اس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز ہیں دونوں جگہ پہ. ڈومیسٹک آڈینس کو لے کے کیا پوزیشن ہوگی، اس کو لے کے ایرانی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. دیکھیں وہ تو رفسنجانی کے زمانے سے وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ویسٹ کے ساتھ ری انگیج کیا جائے. رائٹ. آئی آر جی سی جو ہے وہ زیادہ ٹف ہے اس معاملے میں. سو یہ ڈویژنز ہیں جس کی وجہ سے آگے بات چل نہیں رہی. بالکل عائشہ، میں تو آپ سے یہی میں اتفاق کرتا ہوں. ایرانی اسٹیٹ کے دیکھیے بیٹرڈ ایک 2 بار ان پہ حملہ ہو چکا. پچھلے جون سے وہ ایک مصیبت کا شکار ہے، اور وہاں پہ یہ مختلف پاور سینٹرز بھی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ادھر امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ وار اسٹریٹجی جو ہے، ابھی کچھ دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ شاید پیٹ ہیگسیٹ جو ہے اس کو نکال دے گا ٹرمپ، کیونکہ وہاں بھی کوئی اختلاف ہو رہا تھا کسی بات کے اوپر. یعنی کہ بہت زیادہ اب آراء ہے. اب ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاکیڈ کر کے ایک ایرانینز کے اوپر اپر ہینڈ کریٹ کر دی ہے. اب یہ تھوڑا سا یہ بتائیے اسٹریٹ آف ہارموز کا جو معاملہ ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، اور ہونی بھی چاہیے معاشی اعتبار سے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی پیسج ہے، وہاں سے شپس کی اور تیل کی اور دیگر کموڈیٹیز کی. جی عائشہ. دیکھیں جی، ہارموز اس لیے امپورٹنٹ ہے صرف امریکہ کے لیے نہیں، ویسٹ کے لیے، چائنا کے لیے، باقی دنیا کے لیے، جاپان کے لیے، ایون پاکستان کے لیے. ہاں. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ساری ٹریڈ، آپ کا آئل، یہ سب چیزیں وہاں سے گزرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہوتیز نے ریڈ سی والی سائڈ پہ بمباری شروع کی تھی اور تنگ کیا تھا، اور اگین اسٹریٹ آف ہارموز اور یہ سارا علاقہ جو ہے افیکٹ ہو رہا تھا. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں چند سالوں سے پائرسی کا بھی اسی ایریا میں جو ہے بارڈرنگ آن افریقہ یہ رائٹ. معاملہ شروع ہو گیا تھا. سو انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے، انشورنس کاسٹ آگے بڑھ جاتی ہیں. دیکھیں نا، ٹیکنیکلی یوں کوئی روک کے مارا نہیں ہے ایرانیوں نے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایسا بلاکیڈ کرتے ہیں تو سے 50 شپس گئی ہیں، 1 in 50 1 میں بی بلون اپ. رائٹ. ٹھیک رائٹ. ہے، اور اس کے لیے کوئی میزائل ڈرون بھی نہیں چاہیے. ایک بوٹ جس میں آر ڈی ایکس بھرا ہو اب جا کے کر دیں، اس کا حل اڑا دیں، ہول کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ملینز ان ڈالرز کی شپس ہوتی ہیں، تو جو شپ والے ہیں اٹ کوڈ بی 1 in 50 کیس، لیکن کون چاہے گا ٹو بی 1 out of that 50 جس کی شپ اڑے. تو ساری شپس جو ہیں وہ شپنگ جو ہے وہ پھر رک جاتی ہے. رائٹ. اس سے جو ورلڈ اکانومی پہ ہو رہا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اگر حالات چلتے رہے تو بہت خدشہ ہے کہ ایک گلوبل ریسیشن جو ہے وہ سیٹ ان کرے گا. ساری دنیا جو ہے نا اس کانفلکٹ کے اندر پھنسی ہوئی ہے.